السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا میرا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے میرا، وہ آج کا ہے سلیو، غلام۔ ہم جو نمازیں ہماری، یہ جو ہماری عبادات ہیں، عبادات کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہماری 5 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہم ان کی طرف چل کے جاتے ہیں۔ یہ عبادتیں ہماری جو ہیں چل کے جانے والی ہیں۔ مثلا نماز کے اوپر میں نے کیلکولیشن کی ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ نماز کے اوپر اگر میری زندگی 70 سال کی ہے، یا جس شخص کی 70 سال کی زندگی ہے، اس نے اگر 1 گھنٹہ اللہ اکبر سے لگ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو اس نے 1 گھنٹہ دیا ہے، تقریباً ہم ڈیلی کا 1 گھنٹہ دیتے ہیں نماز کے اوپر، تو اگر 1 گھنٹہ ہم نے دیا ہے، 70 سال میں ہم نے 2 سال اور 9 مہینے ہم نے نماز پڑھی ہے۔ روزہ 19 گھنٹے کا ایک روزہ ہے، تو ہم نے 70 سال میں 4 سال اور 6 مہینے روزہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر اگر ہم ہر سال 1 گھنٹہ لگاتے ہیں اس کی کیلکولیشن میں اور اس کو ادا کرنے میں، 70 سال میں ہم نے 2 سال 9 مہینے ہم نے خرچ کیے ہیں اس کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر کیلکولیشن پہ۔ اور جو حج کا ہمارا 30 دن لگا لیں سال کے، تو 70 سال کے حساب سے جو ہماری حج بنتی ہے، 70 سال میں ہم 1 دفعہ حج کرتے ہیں ظاہر ہے، تو یہ 30 دن ہماری ہوگا، تو 7 سال 9 مہینے ہم نے ٹوٹل عبادت کی ہے۔ 8 سال لگا لیں۔ اچھا، یہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے عبادت کرنے کا؟ ہمارا مقصد زندگی یہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، یا ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو کیریکٹر ہے، جو ہماری شخصیت ہے، اس کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ہماری شخصیت میں ایک ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ سے ہم دعا کریں تو قبول ہو جائے، اللہ سے ہم باتیں کریں، لوگوں سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، یہ عبادتیں وہ ہیں جن کی طرف ہم چل کے جا رہے ہیں۔ ایک عبادت ہماری وہ ہے جو کہ ہماری طرف چل کے آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ ایمان۔ اچھا، ایمان ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان ہمیں ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہمارا سب سے بڑا؟ ہماری عبادات، نماز فرض کریں، میں نماز کے اوپر میں 2 سال 9 مہینے لگا رہا ہوں، میں کھینچ کے نماز کو اور لمبا کر لیتا ہوں، سجدے لمبے شروع کر دیے، میں نے نفلیں زیادہ پڑھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے روزے، زکوٰۃ، حج بھی میں نے 1 کی بجائے 2 حج شروع کر دیے، 3 کر دیے۔ کیا ہوا؟ 7 سال 9 مہینے جس پہ میں لگانے تھے مجھے، میں نے کیا اس کو ڈبل کر دیا، 14 سال کر دی، میں نے اپنی عبادت 14 سال کر لی۔ لیکن میرا دل ابھی مطمئن نہیں 14 سال کے بعد بھی، تو میں نے کیا مزید عبادت کو بڑھا دیا، میں نے اور عبادت کو آگے لے گیا، تو میں نے 14 سال سے 20 سال پہ لے گیا ہوں، 25 سال پہ لے جاتا ہوں، 30 سال پہ لے جاتا ہوں، 50 سال پہ لے جاتا ہوں اپنی عبادت کو۔ زندگی میری 70 سال کی ہے، 50 سال عبادت کوئی کر نہیں سکے گا۔ سارے دن سجدے میں کوئی رہ نہیں سکتا، سارے دن قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا، سارے دن نفلیں کوئی پڑھ نہیں سکتا، سارے دن لوگوں سے معاملات کے اندر اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% اس پر فٹ ہو گیا ہوں۔ کتنی بھی عبادت کر لیں آپ نہیں ہو سکیں گے۔ معاملہ کہاں پہ گڑبڑ ہوا ہے ہمارا؟ کہ معاملہ یہاں سے گڑبڑ ہو رہا ہے ہمارا کہ جو ہمیں عبادت ہماری طرف آئی ہے ماں باپ کی طرف سے، وہ ہے ایمان، لیکن وہ ایمان جو ہمارا ہے وہ ہمارا غلام ہے۔ ماں باپ اور ان کے ماں باپ سے جو چلتا آ رہا ہے ہماری طرف، غلامی میں ہے وہ۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ بند ہے، وہ قید کے اندر ہے، وہ پریزنٹ ہوا ہوا ہے وہ ایمان ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے اندر سے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے وہ توقعات رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے۔ ہمیں معاملات ہمارے بتاتے ہیں کہ ہمارے معاملات اس نہج پہ نہیں ہے، اس لیول کے نہیں ہے جس لیول کے ایک مسلمان کے، سچے مسلمان کے ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان غلام ہے، قید میں ہے۔ ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی، جو ٹائم ہمیں اس کو دینا چاہیے تھا نہیں دیا، ہم نے عبادات کو ٹائم دے دیا۔ میں نے اپنی نمازیں لمبی کر دی، میں نے اپنے روزے لمبے کر دیے، میں نے حجیں 3 4 کر دی، اور میں نے زکاتیں نکالنی شروع کر دی، خوب چیریٹی کرنی شروع کر دی، خوب، لیکن ایمان میرا اسی طرح بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم آج ایک دوسرے سے فلانے کے پاس نہیں جا رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں ادھر عبادت نہیں کروں گا، میں ادھر عبادت کروں گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں ادھر جاؤں گا، میں اس شخص سے نہیں ملوں گا، میں اس شخص سے ملوں گا۔ اس کی ریزن کیونکہ جب آپ کا ایمان ٹھیک نہ ہو تو آپ کے سامنے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو
حق کے ساتھ بات کرنے کی موقع نہیں دیتی پھر. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو اس غلامی سے آزاد کرنا ہے جو غلامی وہ لے کے آیا ہے. دیکھیں کبوتر کی مثال ہے. کبوتر کو آپ پنجرے میں رکھیں اور اس کو آزاد کر دیں. رات کو صبح کو نکلے گا، رات کو واپس پنجرے کے اندر آ جائے گا کہ اس کو آزادی کی عادت ہی نہیں ہے. اس کو پنجرے کے اندر ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں. ہم نے ایمان سے بیٹھ کے بات کرنی ہے. ایمان سے بیٹھ کے بات کرنا کیسے کر سکتے ہیں بات؟ اس کو سمجھائیں کہ بکریوں کے ساتھ پلے ہو تم، ساری زندگی بکریوں میں رہے، لیکن تم شیر ہو، تم بکری نہیں ہو. ساری زندگی تم نے غلاموں کے ساتھ گزاری ہے، لیکن تم غلام نہیں ہو، تم کنگ ہو، تم سلیو نہیں ہو، کنگ ہو تم. اس کو کنگ بناؤ، جو اس کا مقام ہے اس کو دو. لیکن وہ ادھر قید ہوا ہے، اس کو قید سے نکالو. اپنی سب سے پہلے اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے ایمان کو غلامی سے آزاد کرنا پڑے گا. جب غلامی سے آزاد ہو جائے گا، آپ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کا ایمان آزاد ہو جائے گا خوف سے، جو خوف اس کے اوپر طاری ہے اور جس زنجیروں کے اندر وہ جھگڑا ہوا، اس سے جب وہ نکلے گا آپ کا ایمان باہر، تو وہ کیا ہوگا کہ مسجد ہو یا مسجد کے باہر آپ روڈ کے اوپر ہوں، آپ نماز کی حالت میں ہوں گے. آپ حج میں ہوں یا حج سے باہر ہوں، آپ حج کی حالت میں ہوں گے. زکوٰۃ آپ آپ کے قدم اٹھنے سے پہلے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہوگی. آپ کا سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس سے پہلے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہوگی. اور اسی طرح روزہ، آپ 30 دن کی بجائے زندگی میں پوری زندگی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. پوری زندگی آپ کے روزے کے ساتھ گزرے گی اس وقت جب تک کہ آپ اپنے ایمان کو اپنی غلامی کی زنجیروں سے نہیں نکال دیتے باہر. اور جب تک یہ جھگڑا رہے گا، آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے سجدے کر لیں اللہ کو، کتنی نماز آپ، یہ 7 سال کا میں نے حساب لگایا ہے، آپ 7 سال کی بجائے 8 سال کی بجائے 18 سال 28 سال 50 سال 70 سال زندگی کرتے رہیں، آپ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکیں گے کبھی بھی جس مقام کے اوپر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ کی شخصیت دوسرا دیکھے اور بتائے، آپ کی آنکھوں کو پہلے دیکھے، آپ کی نظر اٹھنے سے پہلے وہ آدمی ایمان لے آئے. آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہے. لیکن آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں سے آگے جا کے کسی کو فقیر، کسی کو امیر، کسی کو درویش بنا کے اور ان کے آگے جا کے بیٹھیں. ان سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ایمان کے اوپر طاقت، اپنے ایمان کو، جو ایک ویک ایمان ہے، جو غلامی کی جھگڑا ہوا ہے، اس ایمان کو سب سے پہلے پاورفل کریں. کیونکہ آپ کا ایمان کی طرف آپ کو چل کے جانا نہیں پڑتا، یہ ماں باپ کی طرف سے آپ کو ملا ہے. اور جو چیز ماں باپ کی طرف سے ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال اگر آپ جئیں گے تو 70 سال وہ آپ کے ساتھ رہے گا. اگر وہ غلامی میں رہے گا تو آپ کو غلام بنا دے گا. آپ کسی سے جا کے بات نہیں کر سکیں گے، آپ کسی کے آگے جا کے بیٹھ نہیں سکیں گے. وہ شخص دیکھ کے کہے گا اس شخص کا کیا کیریکٹر ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو آزاد کر لیں گے، اپنے ایمان کو سب سے پہلے ملاؤں سے، فقیروں سے، درویشوں سے، اس طرح کی چیزوں سے آپ کو آزاد کریں گے، ہر قسم کی بت پرستی سے آزاد کریں گے، اس وقت آپ کو آئے گا دماغ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اس وقت آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پتہ چلے گا. تو اپنی عبادت کو اگر سچا بنانا ہے، اگر صحیح بنانا ہے، سب سے پہلے اپنے ایمان کو غلامی سے نجات دلائیں. اپنے اندر ایک جو بند رکھا ہوا ہے اس کو آزاد کریں. تو آپ کی عبادت حرم ہو یا حرم سے باہر ہو، عبادت ہو رہی ہوگی، حج ہو رہا ہوگا آپ کا، مسجد ہے یا غیر مسجد ہے، آپ کی جو زندگی ہے وہ اس میں گزر رہی ہوگی، نماز کے اندر گزرے گی. زکوٰۃ دیتے رہیں گے ساری زندگی آپ کی، حج ہوتا رہے گا ساری زندگی آپ کا. اگر آپ غلامی سے آزاد کروا لیں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی ایمان کے اوپر سب سے پہلے محنت کریں. اگر ایمان ٹھیک ہو گیا تو آپ کی ساری عبادت ٹھیک ہو جائے گی. عبادت کو کم سے کم کر دیں، بے شک اپنی 7 سال کی بجائے 5 سال پہ لے آئیں. لیکن اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آپ کی عبادت ساری زندگی 70 سال ہے تو آپ کی 70 سال کی زندگی کے اندر ایک وقت بھی ایسا، ایک لمحہ بھی ایسا پلک جھپکنے کا نہیں گزرے گا جو بغیر نماز کے گزر جائے، بغیر زکوٰۃ کی گزر جائے، بغیر حج کی گزر جائے، بغیر ان عبادات کی گزر جائے.
تو سب سے پہلے آپ نے محنت کرنی اپنے ایمان کے اوپر، ایمان کو اپنے فرنش کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، نکالیں اپنے ایمان کو باہر، اس زنجیر سے قید کریں اور اس سلیوری سے اس کو آزاد کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔